السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی معنی رکھتا ہے ہم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, آج جو ہمارا ٹاپک ہے, جو ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں, وہ روزہ کیسے فرض ہوا, روزے کی فرضیت اور روزہ کی تعریف اور روزے کی عمر. ٹھیک ہے, روزے کی نیت کا وقت یہ بتاؤں گا, نیت کے معنی کیا ہیں وہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, شک کے دن کا روزہ یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور چاند دیکھنے کا بیان آج میں کرنے والا ہوں اس واقعے میں انشاءاللہ. بالکل آپ جو ہے شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے, کیونکہ یہ شاید بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو بھی جاننا ہے کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. روزہ کیا ہے, روزے کی فرضیت کیا ہے, روزے کی تعریف اور روزے کی عمر کیا ہے, روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بنے رہیے شروع سے لے کے آخر تک پورا ویڈیو دیکھیں اور اس کو آگے شیئر ضرور کرنا بھائی. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ کوالٹی ویڈیو کے ساتھ میں جو ہے اللہ اور رسول کے فرمان, سرکار کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں, آپ لوگ سماعت کرتے ہیں. میں یہاں سے بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے, آپ میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا. ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو لائک کر کے شیئر کر دینا. آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں چاند, بلکہ ہم بتاتے ہیں روزے کی فرضیت. یہاں سے بتاتے ہیں روزہ کیسے فرض. ٹھیک ہے, روزہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے. روزہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے. اس کی فرضیت کا منکر کافر, اس کی فرضیت کا منکر کافر یعنی جو اس کی فرضیت کا انکار کرے, ٹھیک ہے, وہ کافر ہے. اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور دوزخ کا سزاوار. جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے اور قوی مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے. یعنی کہ یہاں یہ کہتے ہیں جو بچے روزہ رکھ سکیں ان کو روزہ رکھایا جائے, اور جو قوی مضبوط یعنی کہ مضبوط ہیں بدن سے یا ویسے, ٹھیک ہے, یا پھر اتنی عمر ہو گئی ہے, ان لڑکوں کو مار کر روزہ رکھایا جائے. در مختار کا یہ حوالہ. پورے ایک مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے, یعنی رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو تھی روزے کی فرضیت. اب روزے کی تعریف اور روزے کی عمر میں آپ کو بتاتا چلوں. ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ تعالی, بہت ہی اچھا ویڈیو ہونے والا ہے. شریعت میں روزے کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماعت سے اپنے کو روکے رکھنا. کیا بات ہے. یعنی شریعت میں روزے کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے, اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماعت سے اپنے کو روکے رکھنا. روزہ کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی کہ جو روزے کی تعریف اور روزے کی جو عمر ہے نا وہ میں بیان کر رہا ہوں. پھر خاص کر روزے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے, یعنی حیض و نفاس کی حالت میں روزہ صحیح نہیں. حیض و نفاس والی پر فرض ہے, حیض و نفاس والی پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کے روزے قضا رکھے. ٹھیک ہے, قضا روزے وہ رکھے. نابالغ پر روزہ فرض نہیں, جو نابالغ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے, اور مجنون پر بھی فرض نہ ہوگا. بالکل دھیان سے سنیں دوستو. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہم لوگوں کے لیے. نابالغ پر روزہ فرض نہیں اور مجنون پر بھی فرض نہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں, جبکہ پورا مہینہ رمضان کا جنون کی حالت میں گزر جائے, بھلے ہی اگر کوئی دیوانہ ہے, جنون مجنون ہے نا, بھلے ہی اس کا پورا مہینہ جنون کی حالت میں گزر جائے, اس کے لیے پھر بھی فرض نہیں ہوں گے. اور اگر کسی ایک دن میں بھی ایسے وقت میں ہوش آیا کہ وہ وقت روزہ کی نیت کا ہے تو پورے مہینے کی قضا لازم ہے. اگر رمضان کے مہینے میں اگر ایک دن بھی اسے ہوش آ گیا, یعنی اچھے طریقے سے
مطلب اس کا دماغ ہو گیا تو پھر پورے مہینے کی قضا اس کے لیے لازم ہے. مثلا شروع رمضان سے پاگل ہوا اور 29ویں تاریخ کو صبح صادق سے ظہوے کبریٰ تک کسی وقت میں اگر اسے ہوش آ گیا تو پورے رمضان کی قضا اس کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے. ہاں بہت پیاری چیز یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ ہم لوگوں کو ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں روزے کی نیت کا وقت. بالکل مطلب محبتوں کے ساتھ اور دل لگا کر اپنے ذہن کو لگا کر سنیں. ٹھیک ہے. ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو پورا ویڈیو انشاءاللہ پھر سے سنیں اور بہت دھیان سے سنیں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے لوگ پورا ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں. میں لوگوں کو مطلب دیکھتا ہوں اپنی ویڈیو پہ مطلب زیادہ سے ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ جب سمجھ میں نہ آئے تو پورے ویڈیو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے مطلب عجیب سے کمنٹ کرتے ہیں لوگ, لیکن ان کو یہ خطرہ نہیں ہے شاید کہ اگر اس شخص نے اگر رپورٹ کر دی تو ہمارا کیا ہوگا, جبکہ یہ سخت آدیش ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی برا نہ کہا جائے, کوئی بھی انسان غلط کمنٹ نہ کرے. چلیے بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. سنیں روزے کی نیت کا وقت میں بتا رہا ہوں. آپ سنو مسئلہ. رمضان کے ادا روزے اور نظر معین اور نفل و سنت و مستحب مکروہ روزے ان سب روزوں کی نیت کا وقت, یعنی کہ رمضان کے ادا روزے اور نظر معین اور نفل و سنت و مستحب و مکروہ روزے ان سب روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر ظہوے کبریٰ تک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے. اس وقت جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے, لیکن رات ہی میں کر لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. جو بہتر ہے وہ سحری جیسے ختم نہیں ہوتی اسی وقت کر لینا بہتر, رات ہی میں کر لی جائے تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اسی وقت جو ہے کر لینا چاہیے. ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں جیسے رمضان کی قضا کا روزہ, غیر معین نذر کا روزہ, نفل کی قضا کا روزہ, معین نذر کی قضا کا روزہ, کفارے کا روزہ اور جنابت کا روزہ اور تمتع کا روزہ, ان سب روزوں کی نیت کے لیے وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے تک ہے, اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو روزہ رکھا جائے خاص اس کی نیت بھی ضروری ہے. جیسے یوں کرے کہ کل میں اپنے 28 تاریخ رمضان کی قضا کا روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. یا جو میں نے ایک دن کے روزے کی منت مانی تھی کل اس کا روزہ ہے, یہ نیت بتا رہا ہوں میں. اور اسی طرح جو روزہ رکھنا ہو اس کو نیت میں مقرر کرے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہ بتایا یہ نیت ہے نا کہ ایسی نیت کرے کہ کل میں اپنے 28 تاریخ رمضان کی قضا کا روزہ رکھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ نیت اس طریقے سے کوئی سا بھی اگر آپ کا روزہ قضا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں بتا رہا ہوں یہ وقت بھی ہے. اب مسئلہ. ٹھیک ہے. روزہ کی نیت ظہوے کبریٰ شروع ہونے سے پہلے ہو جانی چاہیے, اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا تب نیت کی تو روزہ نہ ہوا. یعنی کہ اگر ہم نے دوپہر کے وقت اگر نیت کی رمضان کی روزے کی تو ہمارا پھر روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ نیت کے معنی کیا ہیں. نیت کے معنی کیا ہے تو آپ سن لیجئے انشاءاللہ. جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جو نیت ہم لوگ کرتے ہیں وہ دل کے ارادہ ہی تو ہوتا ہے. سمجھے. ہم نے نیت کی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو وہ دل کا ارادہ ہی تو ہے. دل کا ارادہ جو ہے وہ نیت کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا کچھ ضرور نہیں. سمجھے. اگر دل کا ارادہ ہم نے کر لیا ہے تو زبان سے کہنا کچھ ضرور نہیں. اسی طرح یہاں روزہ میں بھی وہی مراد ہے. اسی طرح یہاں روزے میں بھی وہی مراد ہے, البتہ زبان سے کہہ لینا اچھا ہے. یعنی زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں نا وہ بھی کہہ لینا اچھا ہے. اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نیت کے میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے, نیت کی میں نے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا. اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا. یہ اردو کی نیت ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے ہم نیت جو کرتے ہیں جیسے روزہ رکھنے کی نیت ہے نا, سمجھے, وبصوم غد نویت من شہر رمضان یہ ہے, یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا یہ ہے. سمجھے. اس طریقے سے. لیکن یہ یہاں اردو کی بھی نیت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اردو کی نیت کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو عربی میں کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. سمجھے.
اردو میں یہ بتائی کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر ہے، دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر جتنے وقت بھی نیت کر رہا ہے وہ اگر 10 بجے یا 11 بجے اگر اس نے کہا کہ میں اس وقت سے مطلب روزہ دار ہوں تو روزہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں، ٹھیک ہے، تو روزہ انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ اب 23ویں شعبان کے بارے میں اگر یہ شک ہو کہ پہلی رمضان ہے، 30ویں شعبان کے بارے میں اگر یہ شک ہو کہ یہ پہلی رمضان ہے یا 30ویں سے، تو مطلع 1 منٹ، ہاں، تو مطلع شعبان تو اس دن خالص نفل کی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ اگر یہ دن رمضان ثابت ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نفل کا، جی۔ اگر جیسے کہ ہم نے چاند کی شہادت نہیں ملی یا کسی کے کہنے پر اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اور وہ نہیں ہوا تو پھر یہ رمضان کا روزہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ روزہ جو ہم رکھیں گے وہ نفل کا ہو جائے گا، کہ ایسی نیت سے روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر ایسی 30ویں تاریخ اس کی عادت میں دن پڑے، اس کی عادت کے دن میں پڑے تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل۔ جیسے کوئی شخص ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور اسی 23ویں شعبان کو جمعرات پڑی تو وہ اپنا نفل روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب آگے بتاتے ہیں۔ مسئلہ شک کے دن ظہوہ کبریٰ کے شروع ہونے تک انتظار کریں، اگر اس وقت چاند دیکھنا ثابت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں، اگر چاند دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ورنہ کھائیں پئیں۔ پھر مسئلہ ایک اور ہے، آخر شعبان میں 1 یا 2 دن کا روزہ مکروہ ہے اور 3 یا 3 دن سے زیادہ کا مکروہ نہیں، ٹھیک ہے، شعبان کے یعنی شبرات کے آخری مہینے میں۔ عید کے دن کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح بقرعید کے دن کا، اور اس کے بعد 11، 12، 13 تاریخ تک کا، ٹھیک ہے۔ سنت و نفل، مسئلہ سنت و نفل روزے کا تنہا رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی سنت و نفل روزے کا تنہا رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسے 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے لیکن اکیلا روزہ مکروہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملایا جائے، یعنی 9ویں 10ویں رکھیں، اور 10ویں 11ویں کے رکھنے میں بھی حرج نہیں۔ عورت کو نفل روزہ بلا اجازت شوہر کے مکروہ تنزیہی۔ روزہ رکھنے کی منت، مسئلہ یہ بھی ایک مطلب مسئلہ ہے، روزہ رکھنے کی منت اگر ہم نے مانی تو اس کے لیے کیا مسئلہ، روزہ رکھنے کی اگر منت مانی تو کام پورا ہونے پر اس کا رکھنا واجب ہو گیا۔ کسی کام کے لیے بھی اگر ہم نے مانی کہ اے اللہ یا رب کائنات، اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہمارا ہو جائے انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، اگر آپ نے روزے رکھنے کی منت مانی تو کام پورا اگر ہو گیا آپ کا تو اس کا مطلب روزہ رکھنا جو ہے اس پر واجب ہو گیا۔ مسئلہ نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ تو تھی مطلب تھوڑے سے رمضان کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اب چاند دیکھنے کے میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار عید کرو، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار عید کرو، افطار اور عید کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اور فرمایا روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو اس وقت تک، اور عید نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کرو، یعنی 30 دن پورے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ٹاپک میں بات کرتا ہوں، بس یہیں تک میں اس موضوع کو رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میرے ویورز لوگوں نے بھی کہا کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں بنانا چاہیے اور مت بناؤ تاکہ ہر انسان سن نہ سکے، اس لیے بس یہ 10 سے 12 منٹ کا ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ سنیں بالکل۔ اور اگر کوئی میں یہ بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یار کہ کوئی بھی اگر ویڈیوز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میری محبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میرا حوصلہ بلند کرتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو بھی اچھی ہوتی ہے لیکن دشمنی نکالنے کے لیے کمنٹ غلط سرد کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، سمجھے، اور بھی لوگ کہتے ہیں، میرے علماء کہتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، جو انسان دوسرے کے لیے غلطی تلاش کر رہا ہے دوسرے کے سمجھے زندگی میں، تو سوچ لو دوسرے انسان کی زندگی میں غلطی نہیں ہے، بلکہ جو انسان دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے نا وہ انسان بالکل سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی ایسا کمنٹ نہ کرے جو کسی کا دل ٹوٹے، میں ہی نہیں، میرا کیا انشاءاللہ، میں کچھ نہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ
آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. رمضان شریف کے مہینے کی نسبتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کے کار خیر میں اور زندگیوں میں اور کاروبار میں انشاءاللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو اس مہینے کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر رحمت برکتیں اللہ رب العزت ہمارے مقدروں میں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.